دیتا ہے. نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں, پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ راستے پرماننٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ رکھا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویک دبئی سارے کا سارا ڈوب گیا اور لوگ اسے کسی اور چیز سے لیٹ کر رہے ہیں, اس کی روحانی کوئی ریزن تلاش کر رہے ہیں, وہ آپ ضرور کریں, لیکن اس کی نیچرل ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کی ڈیزائننگ میں فالٹ ہے اور دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے. اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے جب تک کہ ڈیزائننگ میں نہ کیا جائے. یعنی وہ جگہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھیں, اب وہاں اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی وہ جگہ تو اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں نیچرلی کہ وہ پانی کو روک سکیں. ہمارے اس پوٹوہاری علاقے میں جتنی مرضی بارش ہو نہیں سیلاب آئے گا. اتنا بڑا دریا ہے, سارا کا سارا 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کتنے دن بارش ہوتی ہے, 1 گھنٹے کے بعد ہر چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے, کیونکہ نیچرل راستے سے ہوتا ہوا پانی ندی نالوں سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں. کیوں؟ یہ علاقے ڈیزائن ہے بارش کے لیے, لیکن یہی بارش اگر ہوتی ہے بلوچستان میں, وہاں تو ہر چیز فلیٹ ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے, ادھر ہر چیز ہی بہ کے جا رہی ہے. دبئی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے سوچا نہیں تھا 24 گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی ہے جو 1.5 سال میں ساری بارشوں کو جمع کرے نا تو وہ اکٹھی ہو گئی ہیں. تو اتنی بارش اگر ہوگی تو ریت کتنا پانی پیے گی. اور دیکھیں آپ نے تنکوں کی طرح وہاں پہ گاڑیاں بہ رہی ہیں اور سارے کا سارا معاملہ ان کا تل پٹ ہو گیا. اب ان کو پورے کا پورا سیوریج سسٹم دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ چیز انہوں نے فورسی کی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے اب لوگوں کو سائنس کی بتائی ہوئی پریڈکشنز کی قدر آنا شروع ہوگی کہ فرق کیا پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ ہر سال اب بلوچستان ڈوبا کرے گا. 1 سال تو آپ نے $16 ارب جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے معاملات سیٹل کر لیے, لیکن وہ سیٹل کیا کیے, جو مکان ٹوٹے تھے ان کو وہیں پہ دوبارہ مکان بنا دیے. اگلے سال پھر وہ گر جائیں گے, وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے گا. کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور ابھی جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, پچھلے تقریباً 100 سال کے اندر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رائز کر گیا زمین کا, تو وہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں جو کبھی پگھلے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سمندر رائز کریں گے. جب دنیا کے سمندر رائز کریں گے, کیونکہ سمندر کا لیول پوری دنیا میں ایک رہتا ہے. اس وقت بھی 70% دنیا میں سمندر ہے, خشکی 30% ہے. ہم کسی بھی چیز کی ہائٹ جو ناپتے ہیں نا, وہ ساحل سمندر کی جو پٹی ہے ہورائزن اس سے ناپتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا میں ایک ہی لیول پہ ہے. زمین اونچی نیچی ہوتی ہے, سمندر چاہے اٹلانٹک ہے یورپ میں, چاہے آسٹریلیا کے پاس پیسیفک ہے, یا ہمارا یہ انڈین اوشن ہے, اس کا لیول ایک ہی ہے زمین کا. سمندر کی جو سطح ہے زمین ہے. اب جب اوورآل جب سمندر رائز کرے گا نا تو وہ ایکولی رائز کرے گا, اور کرتے کرتے آپ دیکھیں وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اتنے 1000 سال میں آدھے سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ سمندر میں آ چکا ہوگا جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور پاکستان بھی آلموسٹ صبح سندھ جو ہے وہ مکمل سمندر کا حصہ ہوگا, اور اس سے آگے اتنے 1000 سال کے اندر, خیر ہمارے تک پہنچتے ہوئے تو ابھی کافی ٹائم چاہیے, 10 سے 15 ہزار سال چاہیے جو یہ چل رہا ہے. آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی, لیکن یہ ہونا ہے. ابھی بھی کئی سیولائزیشن پرانی جو ہے وہ سمندر کے اندر جا چکی نہیں ہے, کیونکہ سمندر رائز کر رہے ہیں تو خشکی ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں جو لاکھوں سال سے کروڑوں اربوں ٹن پانی, اربوں ٹن ہے, کروڑوں ٹن بھی نہیں, اربوں ٹن پانی پہاڑوں نے سٹور کیا ہوا ہے برف کی شکل میں, جو کبھی پگھلے ہی نہیں. تو ظاہر ہے وہ سمندر تک تو کبھی وہ پانی پہنچا ہی نہیں ہے. اب وہ بھی پانی آ جائے سمندر میں تو سمندر کا تو پانی آپ نے کر دیا زیادہ, تو وہ کدھر جائے گا؟ زمین کو کھائے گا, کیونکہ سمندر نے تو بلند ہونا ہے. تو یہ وجہ ہے. اللہ اکبر, اللہ نہیں سنبھالا ہوا جی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ راستے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی راہ پا سکو. وعلامات, اور مختلف علامتیں ہیں جو راستوں پر. وبالنجم هم يهتدون, اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستے کو پاتے ہو. علامات ہیں نا, اور ستاروں کا تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, نارتھ سٹار کو آپ لوکیٹ کر لیں تو آپ چاہے سمندر میں ہو چاہے ریگستان میں ہو, آپ کے پاس چاہے وہ میگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا کمپاس بھی موجود نہ ہو, آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرف مشرق ہے کس طرف مغرب ہے, اور یوں سفر اب طے کر سکتے ہیں.
اور علامات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. آپ دیکھیں ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی علامتیں موجود ہیں پہاڑوں کی شکل میں. جو لاکھوں سال سے وہ پہاڑ وہیں پر ہیں, ان کے ذریعے ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. جو کنٹینیو سفر کرنے والے لوگ ہیں نا, انہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ علامات کتنی نعمتیں ہیں, جو نیچرل علامات ہیں. کئی تو جو ہیں وہ ہم نے خود بھی بنا لی ہیں نا, مختلف جگہ پہ سائن بورڈ لگا دیے ہیں, مائل سٹون لگائے ہوئے ہیں, اتنے کلومیٹر دور ہے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر موٹر وے پہ تو لکھا آتا ہے کہ جی اسلام آباد اتنی دور رہ گیا, لاہور اتنی دور رہ گیا. یہ علامات ہیں, یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں. ایک نیچرل علامات بھی ہیں کہ فلاں جو بڑا پہاڑ جب نظر آئے گا اس کے بعد اتنی دیر کے بعد فلاں سٹی آ جائے گا. میں نے تو یہ ساری نشانیاں رکھی ہوتی تھی. میرا تو روٹ تھا اسلام آباد سے جہلم کا, تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا اچھا اب یہ فلاں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا, اب یہ ٹرکی کی پہاڑیاں آ رہی ہیں, اب اس کے بعد 40 منٹ لگیں گے جی جہلم شہر تک. اب یہ فلاں جگہ آ گیا, تو وہ اپنی نشانیاں رکھی, اس کے بعد یوں لگتا ہے, اتنا ٹائم لگتا ہے, اتنا ٹائم لگتا ہے. گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اندازہ ہوتا ہے اتنا ٹائم لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اس طرح کی نشانیاں سمندر کے اندر بھی موجود ہیں, اور ستاروں کی شکل میں بھی ہیں, جزیروں کی شکل میں بھی ہیں, بڑے بڑے درختوں کی شکل میں بھی ہیں. گاؤں ایریا میں جو لوگ کنٹینیو سفر کرنے والے ہیں انہوں نے بھی نشانی رکھی ہوتی ہے کہ فلاں جو بڑا درخت ہے نا, اس کے بعد اتنے میل آگے فلاں گاؤں آ جاتا ہے. وہ نشانی ہے, یہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. پھر جو پانی کے راستے ہیں, جو ندیاں آپ عبور کرتے ہیں, جس طرح ہم بھی یہاں جہلم سے گاؤں ایریا میں جب جاتے ہیں, اب تو پل بن گیا نا, تو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں گاؤں میں جا کے وہ برساتی نالے والی جگہ آئے گی, اس کو کراس کریں گے تو اتنی دیر آ گیا. تو جب یہاں سے جو لوگ کنٹینیو سفر کرتے ہیں, جب وہ اس پل پہ پہنچتے ہیں ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں اتنا سفر رہ گیا. جس طرح جب کوئی لاہور سے جہلم آ رہا ہوتا ہے, تو جس طرح دریائے جہلم کا پل شروع ہوتا ہے, چلے پیچھے چناب کا پل آتا ہے, ایک مائل سٹون ہے, وہ کہتا ہے اچھا اب اتنا فاصلہ رہ گیا. پھر جہلم کا پل آتا ہے, جی اب اتنا فاصلہ رہ گیا. یہ سارے علامات ہیں. قدرت نے بھی علامات رکھی ہوئی ہیں پہاڑوں کی شکل میں, درختوں کی شکل میں, زمینی کتوں کی شکل میں, اور ستاروں کی شکل میں. تو بہت کچھ ہے, تم اس سے ہدایت پاتے ہو. افمن یخلق کمن لا یخلق. اللہ اکبر. جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے, یعنی اللہ, اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں, اور مخلوق کیا میری مانند ہو سکتی ہے یا میں اپنی مخلوق کی مانند ہو سکتا ہوں؟ فرق ہے. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون, کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو, لا تحصوها, کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. برداشت کر رہے, اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہے, رحم فرما رہے, آخرت میں پکڑے گا. نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے. سورۃ الکہف کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں, اور اتنے سمندر اور ہوں, سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے کلمات, جو کلمات کن ہے, جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے, وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے. سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے, پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کیلکولیشن لوگوں نے کی ہیں. یعنی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت کی سائنس, یعنی آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے, اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں نا, یہ کم ہیں اور پلینٹس اس سے زیادہ ہیں. یہ بندے کی عقل نہیں مانتی. ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہو نا, اور آپ اس کا ہر ذرہ گننا شروع کریں, آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. اور ساحل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلومیٹر نہیں ہیں, لاکھوں کلومیٹر بھی نہیں ہے, کروڑوں کلومیٹرز پہ ہیں. صرف پاکستان کی وہ 700 کلومیٹر کی پٹی ہے بلوچستان کی سمندر کے کنارے. 700 کلومیٹر پہ جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے, یہی نہیں کو گن سکتا.
1 کلومیٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی. اور سائنٹسٹ بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہیں. یار وہ اللہ کیا ہے, کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے ہوئے. اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں. وہ ناسا کیلکولیشن کرتا ہے نا کہ اتنے جنگ میں اتنی کہکشائیں ہیں, ایک کہکشاں کے اندر اتنے, جس طرح آلموسٹ 250 ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب کے قریب سورج ہیں. ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں, یہ کیلکولیشن اس طرح کی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی, اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے. اور وہ کیلکولیشن کر کے نا, تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے. عقیدہ تو ہمارا بالغیب ہے, لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تسبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص ستارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے. اتنا زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی. سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا, اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے, اسے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 پلانٹ اسے ملنے ہیں. اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے, اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنا ہے نا, تو لوگ کم ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات زیادہ ہیں جو بانٹنے والی چیز ہے. اور جنت تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں. اور یہ سب کچھ ہم پہلے آسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں. ہاں جی, دوسرے آسمان کی نہیں بات ہو رہی. جو ہم نے آسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے یہ ہم اس کی بات کریں. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے ساری. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ, اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, وہ تو کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتی. الٹا یہ ہے کہ وہ خود پیدا کی گئی ہیں. اور پیدا کن کی ہوئی ہیں؟ ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں, انسانوں نے بنائی ہیں. یہ بت انسانوں نے تراشے.